بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس مسلسل 40 اتوار گزر چکے ہیں سنڈے کلاس کے عنوان سے تمہارے سامنے حاضر ہوتے ہوئے، اور آج 41واں سبق ہے، سبق نمبر 41، لیسن نمبر 41۔ اور آج ہم اپنے معمول کے مطابق وہ ساری باتیں بتائیں گے جو اب تک ہم تمہارے سامنے بتاتے آ رہے ہیں، بنیادی دینی باتیں، اور عنوان ہوگا تم اچھی صحبت اختیار کرو۔ اس کے بعد 2 آیتیں اور 2 احادیث، اور پھر اس کے بعد اخلاق میں تم اچھی صحبت اختیار کرو۔ اس کے بعد سیرت میں چچا کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، اور اخلاق میں عاجزی کے ساتھ عاجزی اختیار کرو، اور آداب میں اعتکاف کے چند آداب، اور مسائل میں نمازوں کو قضا پڑھنے کا طریقہ، اور اس کے بعد صبح و شام کی دعائیں اذکار میں، اور اسی کے ساتھ سوالات و جوابات کا سلسلہ۔ پیارے بچوں، ایک بہترین اور قابل غور جملہ تم نے سنا ہوگا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے۔ کیا تم کو اس کا مطلب معلوم ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم اس کا مطلب سمجھا دیتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان اچھے لوگوں کی اچھی عادتیں ہماری اندر پیدا ہوتی ہیں، اگر ہم برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان برے لوگوں کی بری عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو ہم مثال سے پیش کرتے ہیں، اور کسی بھی بات کو مثال کے ذریعے اگر سمجھایا جائے تو وہ بات بالکل جلد ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے تم بھی جب کوئی بات کسی کو سمجھانا چاہو تو اس بات کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ آگے چل کر تم کو ایک زبردست اور ماہر ٹیچر، لیکچرر اور پروفیسر بننا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ ماہر ٹیچر، لیکچرر اور پروفیسر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بات کو ایسی مثالوں سے سمجھائے کہ سامنے والے کو بات آسانی سے بہت جلد سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، ہم وہ مثال بیان کرتے ہیں، غور سے سنو۔ اگر تم عطر کی دکان میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہو گے اور وہاں سے نکل کر اپنے گھر آؤ گے تو تمہارے کپڑوں سے عطر کی خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ اس صحبت کا اثر ہے جو تم نے عطر کی دکان میں خوشبو کے ماحول میں بیٹھ کر حاصل کی۔ اسی طرح اگر تم کوئلے کی دکان میں جا کر بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے لوٹو گے تو تم اپنے کپڑوں میں کوئلے کا اثر محسوس کرو گے، اور اس کی چنگاریوں کی وجہ سے کپڑوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ محسوس کرو گے۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اچھی صحبت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 119، 119۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی تم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ اس صحبت کی وجہ سے تم بھی سچے بن جاؤ۔ پیارے بچوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار نیک لوگوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی تم نیک رہو اور لوگوں کی نگاہ میں بھی تم اچھے انسان رہو، تو تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں اپنا وقت زیادہ گزارو گے۔ یہ بات یاد رکھو، لوگ تم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو۔ اگر لوگ تم کو اچھے اور نیک، صالح اور پرہیزگار، متقی اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے اور ان کی صحبت میں بیٹھتا دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ واقعی تم بھی نیکوکار اور ایک اچھے انسان ہو۔ اور اگر تم برے انسانوں کے ساتھ رہو گے اور ان کی صحبت میں بیٹھے رہو گے تو یاد رکھو لوگ تمہارے بارے میں بھی یہی سمجھیں گے کہ تم بھی برے انسان ہو۔ پیارے بچوں، آج ہم تم کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں جس سے شاید تم نہ واقف ہو یا تمہارا دماغ وہاں تک نہ گیا ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا اثر دوسروں پر چھوڑتے ہیں یا دوسروں کا اثر ہم خود لیتے ہیں۔ یہ انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت میں داخل ہے۔
تم جب بھی کسی کو دیکھتے ہو اور اس میں کچھ خوبیاں ہوں اور اس میں کمال کی کوئی چیز ہو تو تم اس کے اس کمال اور اس کی اس خوبی سے متاثر ہو جاتے ہو. یہی وجہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کے سامنے کسی مشہور اور باکمال آدمی کا ذکر کرتے ہو تو ایک خاص انداز میں ایسے اس کی تعریف کرتے ہو کہ تم اس سے بہت زیادہ متاثر ہو. جیسا کہ تم کسی بیٹسمین یا بولر کا ذکر کرتے ہو تو اس کی بیٹنگ اور بولنگ سے متاثر ہو کر اس کا تذکرہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کرتے ہو. اسی طرح دوسرے کسی بھی ہنر مند آدمی کے ہنر کا ذکر کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کسی سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھی ہے اور تم ایسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہو. جب کبھی تم کسی باکمال اور صلاحیت مند آدمی کا اپنے دوستوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہو تو کیا تمہارے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں بھی ایسا باکمال اور صلاحیت مند اور لائق و قابل انسان بنوں جیسے وہ شخص باکمال باصلاحیت اور لائق و قابل انسان ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. مثلا جب کسی دوست کا کسی بڑے امتحان میں ٹاپرز میں نام آ جائے تو تم صرف اس دوست کے کمال کا اظہار کرتے ہو کہ فلاں کا نام ٹاپرز میں آ گیا، فلاں کو پورے ملک کے ہزاروں طلبہ میں پہلا مقام حاصل ہوا، فرسٹ رینک آ گیا، فلاں کو پوری ریاست میں پہلا رینک آ گیا، وغیرہ وغیرہ. آخر تم یہ کیوں نہیں سوچتے مجھے بھی ایسے ٹاپرز میں مقام حاصل کرنا ہے، اور تمہارے دل و دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں بھی وہ مقام حاصل کروں گا اور اس کے لیے میں بھی ایسے باکمال اور ہنرمند افراد کی صحبت اختیار کروں گا اور ان سے ایسی ممتاز کامیابی حاصل کرنے کے فارمولے سیکھوں گا. پیارے بچوں، تم نیک، صالح، ذہین اور سمجھدار دوستوں کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی صالح، نیک، ذہین اور سمجھدار بن جاؤ گے. ہم نے کہا تھا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ لاتا ہے. تم جس دور سے گزر رہے ہو یا علم حاصل کرنے کا دور ہے، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے ذہین اور سمجھدار اور بااخلاق دوستوں کے ساتھ رہو اور ان سے اتنا سب کچھ حاصل کرو کہ ایک دن تم بھی اس قابل بن جاؤ کہ لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ یہ ٹیلنٹ رکھنے والا ایکٹیو، ذہین، سمجھدار، نیک اور بلند اخلاق طالب علم ہے. پیارے بچوں، صحبت اپنا اثر ضرور ڈالتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اطراف کے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے. اسی لیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 میں یہ حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے دوست کی خوبیوں کے بارے میں دریافت کیا کہ اچھا دوست کن خوبیوں کا مالک ہوتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا دوست وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، دوسرا وہ جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، تیسرا وہ جس کے عمل کو دیکھ کر تمہارے دل میں آخرت کی رغبت اور اس کا شوق پیدا ہو جائے. یہ بہت قیمتی بات ہے پیارے بچوں. سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی بات ہے. اس کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ بٹھا لو. اور جب بھی تم کسی سے دوستی کرنا چاہو، جب بھی تم کسی کی صحبت میں رہنا چاہو تو دیکھو کہ اس میں کیا یہ 3 باتیں موجود ہیں. تم جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے تو تم اس قیمتی شخص کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کی صحبت کو غنیمت جان. اور جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی باتوں سے اور جس کی گفتگو کو سننے سے تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے تو تم ایسے شخص کی صحبت کو غنیمت جانو. یہ صحبت سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. اور جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کی رغبت اور دنیا کی خواہشات کے بجائے آخرت کا شوق اور آخرت کی رغبت پیدا ہو تو تم ایسے قیمتی شخص کی صحبت اختیار کرو. پھر دیکھو تمہاری زندگی میں ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم میں ایسی خوبیاں لوگ دیکھنے لگ جائیں گے اور تم بھی ایسے بن جاؤ گے کہ تم کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تم سے مل کر تم سے ملنے والوں کے علم میں اضافہ ہو جائے اور تم کو دیکھ کر ان کے دل میں آخرت کا شوق پیدا ہو جائے.
پیارے بچوں، معمول کے مطابق 2 آیتیں اور پھر 2 حدیثیں تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی اس کتاب سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ 2 4 آیتیں تم سنو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تو قرآن مجید سے تمہاری رغبت بڑھے گی، اور تم چاہو گے کہ میں اور مزید قرآن مجید کی آیتیں جن کو میں سمجھ نہیں پایا ہوں، ان آیات کو میں سمجھوں گا۔ اللہ کی کتاب سے قریب ہو جاؤ پیارے بچوں۔ یہ کتاب صرف اوپر رکھنے کے لیے، طاقوں میں سجانے کے لیے، جہیز کا ایٹم بنانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، جھگڑے کے وقت میں نہیں آئی ہے۔ یہ کتاب تلاوت ہے کہ اس کی تلاوت کرو۔ یہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، ہدایت پر آؤ، سیدھے راستے کو اختیار کرو۔ صراط مستقیم کو اگر پانا ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 آیتیں اسی مقصد کے تحت ہر سبق میں ہر اتوار تمہارے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہی ہے وہ آیتیں جو قرآن مجید کی اس سنہری زنجیر کی کڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کے دلوں میں اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ 2 آیتیں پیش کرتے ہیں سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے اور آیت نمبر ہے 58 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس اللہ زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا۔ ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کریں اپنے حقیقی پروردگار پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کریں۔ ہمیں کمزور اور فانی چیزوں پر بھروسہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس رب ذوالجلال پر بھروسہ رکھنا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، جس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی ہے اور آیت نمبر 114 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرمائیے۔ ہم اپنے رب سے بطور خاص علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہیں۔ مال و دولت، عزت و سر بلندی، کامیابی و کامرانی کے ساتھ ساتھ علم کی دولت اور علم کی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ 2 حدیثیں پیش ہیں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اخیارکم احاسنکم اخلاقا، بے شک تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ سب سے بہتر انسان بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنانا ضروری ہے۔ دوسری حدیث بھی متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر واقعی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل کیے جائیں تو ہمیں رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچنا چاہیے۔ جنت میں لے جانے والی چیز صلہ رحمی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کا عنوان ہے چچا کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہنے لگے۔ اس وقت ابو طالب کی تجارت تھی، وہ سال میں 1 مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس تھی اور ابو طالب نے ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا، اور سفر کی تکلیفوں کے احساس کی وجہ سے اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانا نہ چاہا۔ والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا تو والد کا چہرہ بھی پیغمبر نہ دیکھ پائے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ ماں بیٹے کی نظروں سے دور رب ذوالجلال سے جا ملی۔ 8 برس کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی جدا ہو گئے۔ اب چچا کے ساتھ رہتے ہوئے عادت سی ہو چکی تھی سرکار کو، کھانا بھی چچا کے ساتھ، سونا بھی چچا کے ساتھ۔ لیکن اب وہی چچا ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جب چچا ابو طالب جانے لگے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے۔ چچا ابو طالب کا دل بھر آیا، بھتیجے کا دل توڑنا گوارا نہ کیا اور سفر میں اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر شروع ہوا، بصرہ نامی شہر پہنچے۔ وہاں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ بحیرہ راہب ابو طالب کے تجارتی قافلے کے پاس آیا اور اس قافلے کی میزبانی کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کی اس جانب ظاہر ہوئے تو ساری درخت سجدے کے لیے جھک گئے، پھر میں انہیں ان کی مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، جس کا تذکرہ ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا انہیں مکہ واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہود سے خطرہ ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے بعض غلاموں کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیا۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق سے متعلق آج عنوان ہے عاجزی اختیار کرو۔ ہم کمزور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چند اختیارات دیے ہیں
اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ایک ہفتے تک مسلسل تمہیں کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر بیٹھے مسلسل ایک ہفتے تک کھڑے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اتنے طاقتور تو ہیں کہ چند گھنٹے مسلسل کھڑے رہ سکتے ہیں، مگر چند دن مسلسل کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کمزور پیدا کیے گئے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے پاس محدود قسم کی طاقت ضرور موجود ہے، مگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم ایک پیر اٹھا کر کھڑے رہو تو ہم ایک پیر اٹھا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، اتنا ہی اختیار۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ دونوں پیر اٹھا کر کھڑے رہو تو ظاہر ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اتنے کمزور ہیں تو ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم غرور اور گھمنڈ کریں، بڑائی اور تکبر کریں۔ یہ غرور، یہ بڑائی، یہ تکبر، اللہ اکبر، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہی ہے وہ جو بڑا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو کمزور ہیں، ہم بندوں کے لیے تو عاجزی ہی بہتر ہے، اسی لیے ہم کو اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 23 میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اور انہیں جنت کی بھی خوشخبری دی گئی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف جھکے، ایسے لوگ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے آداب میں آج کا عنوان ہے اعتکاف کے چند آداب۔ پہلا ادب اعتکاف کا، رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب، عورتوں کو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب، اپنی پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے۔ چوتھا ادب، پوری لگن سے عبادت کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب، انسانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کچلنا چاہیے۔ چھٹواں ادب، ذکر الہی کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ساتواں ادب، کم سے کم بات چیت کرنا چاہیے۔ مسئلہ طبعی ضرورت، پیشاب، پاخانہ وغیرہ اور شرعی ضروریات، نماز جمعہ وغیرہ کے علاوہ مسجد میں سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، یعنی صرف ان ضروری شرعی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، باقی ضرورتوں کے لیے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کا کسی کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ آج شریعت کے مسائل بیان کرتے ہیں اور عنوان ہے نمازوں کو قضا پڑھنے کا بیان۔ ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر کر لیا جائے، اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کیا جائے۔ مثلا ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی تو یہ ادا کہلائے گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی، مثلا 5-6 بجے، تو قضا سمجھی جائے گی۔ فرض نمازوں کی قضا فرض اور واجب نمازوں کی قضا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ قصدن، جان بوجھ کر اور بلا عذر کسی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ فرض اور واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد سنت کا، ہاں اگر بغیر ارادے کے قضا ہو جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی سوتا رہ گیا تو گناہ نہیں ہے۔ فرض یا واجب نماز جس وقت یاد آ جائے یا جاگے فوراً پڑھ لے، دیر کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وقت مکروہ میں آ جائے یا وہ وقت مکروہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تھوڑا سا انتظار کرے، مکروہ وقت کے نکل جانے کے بعد نماز ادا کرے۔ صبح و شام کی دعائیں، کسی کام کی دشواری کے وقت میں یہ دعا پڑھیے: اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر وہی کام آسان ہے جس کو آپ نے آسان کر دیا، اور آپ جب چاہیں گے غم کو آسان اور ہلکا کر دیں گے۔ کسی کو مصیبت میں اگر دیکھیں تو ہم یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت بخشی جس مصیبت میں تجھ کو مبتلا کیا، اور مجھ کو ان بہت ساروں پر فضیلت بخشی جس کو اس نے پیدا کیا۔ پیارے بچوں، آ گیا ہے وہ وقت کہ ہم تم سے سوال کریں اور تم اپنے طور سے ان سوالات کا درست جواب دو۔ سوال کرتے ہی تمہاری زبان پر جواب آ جائے، جب ہی تو تم باکمال انسان ہو، باکمال طالب علم ہو۔ پہلا سوال: اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت سے تمہیں کون سی دو باتیں معلوم ہوئی؟ دوسرا سوال: اگر ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا سوال: اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ چوتھا سوال: کیا تم نیک لوگوں سے متاثر ہوتے ہو؟
5واں سوال، اگر ہم باکمال اور باصلاحیت افراد کی صحبت اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 6واں سوال، کیا صحبت اپنا اثر ڈالتی ہے؟ 7واں سوال، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ 8واں سوال، اچھے دوست کی 3 خوبیاں بیان کرو۔ 9واں سوال، اچھی صحبت کے سلسلے میں جو مشہور محاورہ ہے وہ کیا ہے؟ 10واں سوال، ہماری زندگی میں کب انقلاب آئے گا؟ 11واں سوال، سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ 12واں سوال، رشتے ناطے توڑنے والا کہاں داخل نہ ہوگا؟ 13واں سوال، بہترین شخص کس کو قرار دیا گیا ہے؟ اور 14واں سوال، بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کیا مشورہ دیا؟ 15واں سوال، اعتکاف کے 5 آداب بیان کرو۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں، سنڈے کلاس کا سبق نمبر 41 لیسن نمبر 41 تکمیل کو پہنچتا ہے، اور اگلے اتوار تک کے لیے ہم تم سے جدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔